کبھی سوچا ہے کہ وہ ابدی سکون کی جگہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کیسی ہوگی؟ آئیے آج ہم جنت کے ایک تصوراتی سفر پر چلتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ اسلامی روایت کے مطابق یوم قیامت کے بعد مومنین کے لیے کیا کچھ منتظر ہے۔ تو اس سفر میں ہم 6 پڑاؤ سے گزریں گے۔ شروعات ہوگی جنت کے دروازوں سے، جہاں روح کو پاک کیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک نئی مکمل شکل عطا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بات ہوگی بچھڑے ہوئے رشتوں کے ملنے کی، جنت کے ناقابل تصور مناظر اور آوازوں کی، اور پھر اس سب سے بڑے انعام کی، یعنی اپنے خالق کا دیدار۔ اور آخر میں ہم ایک بہت گہرے نقطے پر بات کرتے ہوئے اس سفر کو مکمل کریں گے۔ ہر بڑے سفر کی شروعات ایک دہلیز سے ہی ہوتی ہے نا؟ جنت کے سفر کی دہلیز ہیں اس کے دروازے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روح کو ابدی سکون میں قدم رکھنے سے پہلے آخری بار پاکیزگی سے نوازا جاتا ہے۔ یہاں جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، روح کو مکمل طور پر پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک نہر میں غسل کرنے سے دنیا کی تمام روحانی علائشیں اور بوجھ دھل جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ہر فکر، ہر غلطی مٹا دی جائے اور انسان ایک روشن بے عیب نور کے ساتھ ابھرے، جنت میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار۔ دیکھیے، جنت میں داخلہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں۔ اس کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا نام کسی خاص نیک عمل پر رکھا گیا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت تصور ہے کہ ہر انسان کی نیکی کا راستہ منفرد ہوتا ہے اور جنت اس کی ان خاص کوششوں کا احترام کرتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ یا خیرات، اور انہیں ان کے اپنے دروازے سے خوش آمدید کہتی ہے۔ اور پھر وہ دروازے کھلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، پہلی چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ ایک ایسی ہوا ہے جو سیدھا روح کو چھوتی ہے، اور ایک ایسی مہک جو تمام حواس پر چھا جاتی ہے، ایک ایسی خوشبو جو زمین کی کسی بھی خوشبو سے بالکل مختلف ہے، جو خالص سکون اور خوشی کا وعدہ کرتی ہے۔ تو جنت میں داخل ہونا صرف جگہ بدلنا نہیں ہے، یہ ایک مکمل تبدیلی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے رہنے والے خود کیسے بدل جاتے ہیں۔ انہیں ایک نیا، مکمل جسمانی وجود دیا جاتا ہے جو خاص ابدی خوشی کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ دنیا کی ساری کمزوریاں، ساری مجبوریاں سب بھول جائیں۔ جنت میں جسم کو اثر نو بنایا جاتا ہے، بیماری، تھکاوٹ، بھوک، یہاں تک کہ جسم سے فضلہ خارج کرنے کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مکمل صحت اور توانائی کی وہ حالت ہے جہاں جسم روح کے لیے رکاوٹ نہیں بلکہ خوشی کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی ایک خاص شکل لیتی ہے۔ جنت میں ہر شخص اپنی زندگی کے عروج پر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 33 سال کی عمر میں۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسی بے مثال خوبصورتی اور حضرت آدم علیہ السلام جیسا عظیم قد عطا کیا جائے گا، یعنی جسمانی کمال کی انتہا۔ اور یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے جو روحانی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ دنیا کی نیک عورتیں جنت کی مشہور حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خوبصورتی ان کی عبادت سے نکھرتی ہے۔ ہر نماز، ہر روزہ ان کے نور میں اضافہ کرتا ہے، جو انہیں ایک ایسی چمک دیتا ہے جو کوئی اور مخلوق حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت کی خوشی صرف ذاتی کمال تک محدود نہیں۔ شاید اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ کوئی تنہا تجربہ نہیں ہے، یہ رشتوں کے دوبارہ جڑنے اور گہری ملاقاتوں کی جگہ ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک گہری تسلی ہے جنہوں نے دنیا میں جدائی کا درد سہا۔ جنت میں بچھڑے ہوئے خاندان پھر سے اکٹھے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کو دیکھیے، اگر کسی خاندان کے فرد کا درجہ کچھ کم بھی ہوا تو اسے بلند کر کے اس کے پیاروں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا جائے گا تاکہ ان کی خوشی میں کوئی کمی نہ رہے۔ اچھا، لیکن ان رشتوں کا کیا ہوگا جو دنیا میں تلخیوں اور دشمنی سے بھرے تھے؟ یہاں اللہ کی رحمت کا شاید سب سے حیران کن مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ روایت ہے کہ اگر قاتل اور مقتول دونوں جنت میں داخل ہو گئے تو وہ امن سے ملیں گے، اور اللہ ان کی اس ملاقات پر مسکرائے گا۔ دنیا کی ہر رنجش، ہر بغض، سب کچھ مٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ خالص محبت اور مفاہمت لے لے گی۔ لوگوں اور رشتوں سے ہٹ کر جنت کا ماحول ہی کچھ ایسا ہے جو ابدی خوشی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر منظر، ہر آواز، ہر تجربہ روح کو سکون اور مسرت پہنچانے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر جنت کے بازار کو ہی لے لیجئے۔
بازار کا نام سن کر دنیا کا خیال آتا ہے نا؟ لین دین، قیمتیں، لیکن جنت کا بازار وہ بالکل الگ ہے۔ وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی کرنسی نہیں، وہ تو بس خوشگوار میل جول کا ایک مرکز ہے، جہاں جو بھی دل چاہے وہ فوراً مل جاتا ہے، بغیر کسی دنیاوی لین دین کے۔ اور جنت کے سب سے بلند مقام فردوس میں ایک ناقابل یقین موقع ملے گا۔ ذرا سوچئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، ان سے براہ راست ان لمحات کے بارے میں سننے کا جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ تو جیسے تاریخ کو زندہ جینے جیسا ہے۔ اور پھر جنت کی آوازیں، وہ بھی اتنی ہی خوبصورت ہیں، فرشتوں کی حمد و ثنا، پرندوں کے میٹھے گیت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ شاندار آواز۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے جو دل کی ہر خواہش کے مطابق دھن پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سما ہے جو روح کو سکون اور خوشی سے بھر دیتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ، یہ تمام نعمتیں جتنی بھی شاندار کیوں نہ ہوں، یہ صرف ایک تمہید ہیں اس سب سے بڑے انعام کے لیے جو ابھی باقی ہے۔ ایک دن ایک خاص پکار جنت کی فضاؤں میں گونجے گی، جو تمام باشندوں کو ایک عظیم اجتماع کی طرف بلائے گی۔ سفید مشک کی ایک وادی میں سب جمع ہوں گے اور ایک گہرا انتظار چھا جائے گا، کیونکہ ایک الہی وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور مومنین اپنے خالق کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے، ایک ایسا نور جو دنیا میں گزاری گئی ہر مشکل، ہر غم کی یاد کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس اجتماعی دیدار کے بعد ہر مومن کو اللہ کے ساتھ براہ راست ذاتی گفتگو کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ لمحہ، یہ ذاتی تعلق اور گفتگو پوری جنت کی سب سے بڑی خوشی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تمام نعمتوں اور لذتوں سے بڑھ کر۔ یہی حتمی انعام ہے۔ اب اتنی ابدی خوشی میں، اتنے کمال میں، ایک آخری بہت گہرا احساس بھی ہے جو جنت کے باشندوں کے لیے باقی ہے۔ ایک ایسا احساس جو حیران کن طور پر ان کے تجربے کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ کامل خوشی کی جگہ پر پچھتاوا؟ یہ کیسا پچھتاوا ہو سکتا ہے؟ یہ کسی اونچے مقام یا کسی نعمت کے چھوٹ جانے کا پچھتاوا نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا اور شاید واحد پچھتاوا یہ احساس ہوگا کہ وہ اپنے خالق کی اتنی عبادت نہیں کر سکے جتنا اس کا حق تھا۔ یہ پچھتاوا دکھ کا نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور شکر گزاری کا ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ ابدیت بھی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کم محسوس ہوتی ہے، اور شاید یہی سوچ جنت کی حتمی حقیقت ہے، ایک ایسی جگہ جہاں شکر گزاری کی کوئی انتہا نہیں۔